قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح وبک نستعین۔ آئیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے تختی نمبر 8، دو پیش، دو زبر، دو زیر، دو پیش ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہمارا سبق ہے دو پیش کا، دو زبر دو زیر ہم پڑھ چکے ہیں، آج ہے دو پیش۔ دو پیش بھی پڑھ چکے ہیں لیکن اس کی مشق جو ہے وہ رہ گئی ہے، تو آج ہم اس کی جو ہے مشق پڑھیں گے۔ اور تھوڑا میں آپ کو بتا دوں کہ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین میں غنہ ہوتا ہے، غنہ ناک میں آواز چھپانے کو کہتے ہیں۔ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین حا، غین خا۔ اگر تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ نہیں ہوتا۔ اگر تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف نہ ہو تو ہم تنوین پر غنہ کرتے ہیں۔ آئیے پڑھیں۔ لام زبر لا، عین زیر عی، لعی، با دو پیش بن، لعبن، دال زیر دی، یا زبر یا، دیا، تا دو پیش تن، دیتن، حا زبر حا، را زبر را، حرا، جیم دو پیش جن، حرجن، جیم پیش جو، دال زبر دا، جدا، دال دو پیش دن، جدا دن، حمزہ زبر آ، حا زبر حا، احا، دال دو پیش دن، احدن، سین پیش سو، را پیش رو، سورو، را دو پیش رن، سرورن، با زبر با، شین زبر شا، بشا، را دو پیش رن، بشرن، میم زبر ما، را زبر را، مرا، ضاد دو پیش ظن، مرضن، میم زبر ما، لام زبر لا، ملا، کاف دو پیش کن، ملکن، را پیش رو، سین پیش سو، رسو، لام دو پیش لن، رسلن، را زبر را، جیم پیش جو، رجو، لام دو پیش لن، رجلن، قاف زبر قا، سین زبر سا، قسا، میم دو پیش من، قسمن، آگے وقف، قسم، قسمن، غنہ نہیں کریں گے کیونکہ آگے حروف حلقی آ گیا ہے۔ حمزہ پیش او، میم زبر ما، اوما، میم دو پیش من، اممن، حا پیش حو، را پیش رو، حرو، میم دو پیش من، حرمن، حمزہ پیش او، زال پیش ذو، اوذو، نون دو پیش نن، اذنن، با زبر با، قاف زبر قا، بقا، را زبر را، بقرہ، تا دو پیش تن، بقرتن۔ اب یہاں پر دیکھیں زبر ہے، زبر کو کھینچنا نہیں ہے، بقراتن، اس طرح نہیں پڑھنا جلدی سے، بقراتن، غنہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ آگے حروف حلقی غین آ گیا ہے۔ بقراتن۔ تیسری بات، گول تا پر وقف کرتے ہیں تو ہاں میں بدلتے ہیں۔ نئے اسم میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں۔ غین زبر غا، با زبر با، غابا، را زبر را، غابرا، تا دو پیش تن، غبرتن، قاف زبر قا، تا زبر تا، قوتا، را زبر را، قوترا، تا دو پیش تن، قطرتن۔
الحمدللہ ہجو کے ساتھ ہو گئی. اب ہم اس کو رواں پڑھتے ہیں. لاعبن، آگے وقف لاعب، کیا آ گیا لاعبن، صحیح ہے. غنہ ہوگا، زبر زیر کو کھینچیں گے نہیں، غنہ کریں گے. اور جب وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں آخر والے حرف کو ہم ساکین کر دیتے ہیں، جزم لگا دیتے ہیں. صحیح ہے، آخر والے حرف پر خود بخود جزم آ جاتا ہے. ایک تو بچے نا پینسل نہیں چھوڑتے کوئی بھی. لاعبن، آگے وقف لاعب، لاعب، صحیح ہے. دیاتن، آگے وقف دیاہ. گول تا پر جب بھی وقف کرتے ہیں تو اس کو ہاں میں تبدیل کر دیتے ہیں. صحیح ہے، دو گول تا ہے، اس میں جب بھی پورے قرآن شریف میں گول تا آئے گی اور اس پر آپ کو جب وقف کرنا ہوگا تو گول تا کو ہاں میں بدل دیں گے. دیاتن، دیاہ. حرجن، را موٹا، ہا حلق سے، حرجن، آگے وقف حرج. جودادن، آگے حرف فعل کیے، کھینچنا بھی نہیں ہے، غننا بھی نہیں. جودادن، آگے وقف جودد. احدن، غنہ ہوگا نہیں، سوچیں، ہوگا. احدن، آگے حرف فعل کی نہیں ہے اس لیے، آگے وقف احد. سرورن، وقف ہوگا اور غنہ بھی ہوگا. سرورن، آگے وقف سرور. بشرن، آگے وقف بشر. مرضن، آگے وقف مرض. ملکن، آگے وقف ملک. رسولن، آگے وقف رسل. رجلن، آگے وقف رجل. قسمن، حرف فعل کے آگے وقف کریں گے اور غنہ بھی نہیں کریں گے. کیسے پڑھیں گے؟ قسم، قسمن، قسمن. دیکھیں کتنا فرق ہو رہا ہے. اگر ہم سین کو موٹا کرتے ہیں صاد بن جائے گا. قسمن، صاد بن گیا، اس لیے ہمیں سین اور صاد میں فرق رکھنا ہے. قسمن، قسم، صحیح، سین واضح فرق نظر آ رہا ہے. قسمن، قسمن، فرق ہے. معنی بھی تبدیل ہو جاتے ہیں، حرف کے بدلنے سے معنی بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. اس لیے دھیان سے پڑھنا چاہیے ہمیں کہ سین اور صاد، ہا اور ہا، یہ سب یہ لوگ پڑھ دیتے ہیں احدن، فرق نہیں دیکھتے. ہاں یہ بھی ہاں ایسی اور گول والی ہاں وہ بھی ایسی، تو اس میں فرق کرنا چاہیے. یہ حلق سے ہے احدن، اور والی ہوتی ہے سینے والی، وہ ہوتی ہے احدن. دونوں ہاں میں فرق ہے اور معنیوں میں بھی فرق ہے. آگے بس اسی طرح سے قاف ہے اور یہ والا کاف ہے، دونوں میں فرق ہے. یہ ہے ملکن کاف باریک، اور یہ والا قاف موٹا پڑھتے ہیں. قسمن، اگر اس قاف کو کاف پڑھ دیا، اس کاف کو قوف موٹا کر دیا، دونوں کو معنی جو ہیں دونوں کے جو معنی ہیں وہ تبدیل ہو جائیں گے، چینج ہو جاتے ہیں دونوں کے معنی. اس کے اس میں آ جائیں گے، معنی جو قرآن شریف کے غلط ہو جائیں گے. اس لیے ہمیں دھیان سے پڑھنا چاہیے، اور اس لیے ہمارے علماء نے کہا ہے، بزرگان دین نے کہا ہے کہ تجوید سے قرآن شریف پڑھنا ہم پر فرض ہے. قسمن، قسم. اممن، امم. حرمن، حرم. اذنن، اذن. ذال کو زبان نکال کر پڑھنا ہے، نرمی کے ساتھ، دونوں دانتوں کے بیچ میں زبان رکھ کر. یہ سارے مخارج ہم نے آپ کو تختی نمبر 1 میں بتا دیا ہے، لیکن پھر بھی میں تھوڑا تھوڑا ریپیٹ کر رہی ہوں. جو لوگ جو ہے ڈائریکٹ اسی ویڈیو میں آ گئے ان کے لیے کہ اگر آپ کو صحیح سے قرآن شریف سیکھنا ہے تجوید کے ساتھ، تو ہماری جو ہے پچھلی جو ویڈیو ہیں، پچھلا جو سبق ہم نے پڑھایا ہے ان کو آپ دیکھیے. ان میں سارا سمجھا دیا ہے کہ ذال کیسے پڑھنا ہے، نرمی والے حروف، سختی والے حروف کون کون سے. تو یہاں پر ان کو جو ہے یہاں پہ پریکٹس میں لانا ہے. صحیح ہے. اذنن، اذن. بقراتن. اب پیچھے میں نے بتایا تھا گول تا پر وقف کرتے ہیں تو تا میں، گول تا پر وقف کرتے ہیں تو ہاں میں تبدیل کر دیتے ہیں. یہ 3 جو ہے گول تا آ گئی ہیں. اب کیسے وقف ہوگا یہ ہم کر کے بتاتے ہیں. بقراتن، بقرہ. غبراتن،
غبرہ، قطرات قطرہ۔ الحمدللہ مشق بھی ہماری مکمل ہو چکی ہے، اور آج کا ہمارا جو سبق تھا تختی نمبر 8 دو پیش۔ دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین میں غنہ ہوتا ہے، غنہ ناک میں آواز چھپانے کو کہتے ہیں۔ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ تنوین کے بعد والا حرف اگر حروف حلقی ہے تو ہم تنوین پر غنہ نہیں کرتے ہیں، اگر تنوین کے بعد والا حرف حروف حلقی میں سے نہ ہو تو ہم تنوین پر غنہ کرتے ہیں۔ گول تا پر جب بھی وقف کی جاتی ہے تو اسے ہا میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سبق جو ہے سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی مدد فرمائے اور آسانی پیدا فرمائے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ کو سبق سمجھ میں آ رہا ہے اور آپ جو ہے شوق سے پڑھ رہے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے آگے، تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، تاکہ ہم بھی اس حدیث میں شامل ہو جائیں، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ہم نے سیکھا، ہم آپ کو سکھا رہے ہیں، آپ سیکھ رہے ہیں، آپ اس کو آگے شیئر کریے، جتنا شیئر کریں گے اتنا ثواب ملے گا۔ سمجھنے کی کوشش کریں، پڑھنے کی کوشش کریں۔ آپ کو واقعی شوق ہے اپنی تجویز صحیح کرنی ہے تو پراپر آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ تختی نمبر 1 سے آپ اسٹارٹ کیجئے، 1 کے بعد 2 3 4 5۔ آج ہم جو ہے تختی نمبر 8 پر آ چکے ہیں۔ یہ ساری تختیاں جو ہے آپ کو پیچھے سے جو ہے پکی کرنی ہوں گی، اچھی طریقے سے یاد کرنی ہوں گی، اس کے بعد ہی آپ آگے جا کر اپنا جو ہے قرآن پاک ٹھیک کر پائیں گے۔ اس لیے مہربانی کر کے تمام سبق جتنے بھی ہم نے پیچھے پڑھائے ہیں ان سب کو آپ دیکھیے، پڑھیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور آسانی کے ساتھ سمجھایا گیا ہے، بار بار ایک بات کو ریپیٹ جو ہے کر دیا گیا ہے۔ پھر بھی اگر آپ کو مشکل لگے تو آپ کمنٹس میں جو ہے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کس طرح آسان لگے گا پڑھنا، تو ہم اس طریقے سے تھوڑا بہت ایڈ کر دیں گے آپ لوگوں کے لیے۔ تو پھر صحیح ہے، اب ملتے ہیں ہم اگلے سبق میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔